نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تشخیص پر، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جس چیز کو ٹچ کریں گے وہ ہے نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق نبض نمبر 1، اعصابی عضلاتی نبض۔ یہ نبض اعصاب کی پختہ بلغم کی نبض ہے، مشینی تحریک کی نبض ہے۔ اس نبض میں جب طبیب مریض کے مرد کے دائیں ہاتھ پر، عورت کے بائیں ہاتھ پر اپنی چاروں انگلیوں کو متوازی رکھتے ہوئے، برابر رکھتے ہوئے دباؤ دے گا تو شہادت کی انگلی کے نیچے جو نبض ایک انگلی کے نیچے محسوس ہوگی اور انگلی کو ہلکا سا اوپر دباؤ دیتی ہوئی محسوس ہوگی، دبانے سے اعصابی گدی کے مقابلے میں دبے گی نہیں، جس طرح کہ اعصابی گدی دب جاتی ہے اتنا نہیں دبے گی، ہلکا سا اوپر کو دباؤ دے گی، تو اس نبض کو اعصابی عضلاتی نبض کہیں گے۔ اور یہ نبض انسان کے مریض کو مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا کیے دیتی ہے۔ اور یہ نبض دودھ کے زمانے کے بعد بچوں کی نبض ہوا کرتی ہے، جب وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے لگتے ہیں تو ان کی نبض کی یہ حالت ہو جایا کرتی ہے۔ اعصابی عضلاتی نبض ان کی صحت کی نبض ہوتی ہے۔ تو اس تحریک میں اگر اس تحریک کا اثر انسان کے دماغ پہ ہو جائے، سر پہ ہو جائے، تو بلغمی سر درد، سردی کا سر درد، درد اعصابہ، سرسام بلغمی، چکر آنا، ثبات یعنی نیند کا زیادہ آنا، غفلت کی نیند اور نسیان جیسی بیماریاں انسان کو آ گھیرتی ہیں۔ اگر اس نبض کا اثر مریض کے آنکھوں پر پڑ جائے تو سفید موتیا، آنکھوں سے پانی آنا، پھولا اور ضعف بصر جیسی بیماریاں انسان کو آ گھیرتی ہیں۔ اگر اس نبض کا اثر کانوں پر پڑ جائے تو کانوں میں درد، کانوں میں کیڑوں کا ہونا اور کانوں کا بہنا جیسے امراض آدمی کو آ گھیرتے ہیں۔ اگر اس نبض کا اثر ہونٹوں پر پڑے تو ہونٹ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ناک پر اس مرض کا اثر پڑے تو زکام بلغمی، ناک سے پانی آنا، چھینکیں آنا، کثرت سے جو چھینکیں آتی ہیں وہ بھی اس نبض کے تحت آتی ہیں، اسی مزاج میں آتی ہیں۔ ایک بار پھر یاد رکھنا، مریض کی مرد کے دائیں ہاتھ پر، عورت کے بائیں ہاتھ پر چاروں انگلیوں کو متوازی رکھ کے دباؤ دینے سے شہادت کی انگلی کے نیچے جو نبض محسوس ہو اور انگلی کو اوپر اٹھاتی ہوئی محسوس ہو، اعصابی گدی کے مقابلے میں نیچے کو دبے نہ بلکہ اوپر تھوڑا سا اٹھاتی ہوئی محسوس ہو، تو یہ اعصابی عضلاتی نبض ہے۔ یہ نبض، اس نبض کے تحت اگر مزاج بگڑ جائے تو بگڑا ہوا مزاج جو ہے، منہ اور گلے کی علامات اس نبض کے تحت منہ کا پک جانا، منہ میں زخم ہونا اور منہ سے پانی بہنا جیسی بیماریاں مریض کو آ گھیرتی ہیں۔ اگر اس نبض کے مزاج کا اثر انسان کی زبان پر پڑ جائے تو زبان پر سفید چھالے، لکنت اور عزم اللسان جیسی بیماریاں، زبان کا پھول جانا، اور ایک اور بات، زبان پر نیلاہٹ کی تہ جم جانا جیسی علامات انسان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی علامت ہے آدمی کے مزاج کو پہچاننے کے لیے
کہ زبان کو جب دیکھا جائے گا تو اس پر نیلے کلر ظاہر ہوں گے، نیلاہٹ ظاہر ہوگی، تو ہم فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اعصابی عضلاتی نبض ہے، اعصابی عضلاتی مریض ہے، اور ہم اس کے مطابق اس کا علاج کرنے پہ قادر ہو سکیں گے۔ پھر اگر اس کا اثر حلق پر پڑے تو کوے کا گرنا، مری کا استرخاء، حلق کی سوجن جیسے امراض انسان کو آ گھیرتے ہیں۔ اس نبض کا اثر اگر انسان کے پھیپھڑوں پر پڑے، اس کے مزاج کا اثر اگر انسان کے پھیپھڑوں پر پڑے تو ضیق النفس بلغمی، کالی کھانسی، بلغمی کھانسی، پھیپھڑوں کا استرخاء جیسی علامات جنم لیتی ہیں۔ اس نبض کا اثر اگر انسان کے دل پر پڑے تو عزم قلب، دل کا ڈوبنا، تسکین قلب، حرکات کا کم ہونا، حرکت قلب کا بند ہونا جیسے امراض انسان کو آ گھیرتے ہیں۔ ایک بار پھر یاد رکھنا کہ چاروں انگلیوں کو متوازی طور پر مرد کے سیدھے ہاتھ پر، عورت کے الٹے ہاتھ پر جب دباؤ دیا جائے تو شہادت کی انگلی کے نیچے جو نبض محسوس ہوتی ہے اور انگلی کو اوپر کو اٹھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہ نبض اعصابی عضلاتی نبض ہے، اور اس کا اثر، اس مزاج کا اثر اگر معدہ اور آنتوں پر پڑے تو امعاء کا کراکر، پیٹ میں گڑگڑاہٹ، معدہ کا ٹھنڈا ہونا اور بھوک کا ختم ہو جانا، قے آنا، ہیضہ اور دست ہونا جیسی علامات مریض کو آ گھیرتی ہیں۔ اگر اس نبض کا اثر جگر و تحال پر پڑے تو عزم جگر، عزم تحال، ضعف جگر اور کمی خون جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس نبض کا اثر اگر انسان کے گردہ و مثانہ پر پڑے تو ضعف گردہ، بستر پر پیشاب ہو جانا، سلسلے بول، عقیقی ذیابیطس، کثرت بول سفید، اور اگر اس نبض کا اثر خصیہ پر پڑے تو ضعف خصیہ، مادہ منویہ کا رقیق ہونا یعنی پتلا ہونا، خصیوں کا لٹک جانا جیسے امراض جنم لیتے ہیں۔ اگر اس نبض کا اثر رحم پر پڑے تو بندش حیض، استرخاء اور رحم، اسقاط حمل اور سیلان الرحم جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس نبض کے تحت مزاج کا اثر اگر جوڑوں پر پڑے تو وجع المفاصل، عرق النساء، بائیں طرف والا جنم لیتا ہے۔ اگر اس نبض کا اثر جلد پر پڑے تو چیچک، خسرہ، خنازیر، سفید پھنسیاں اور احساسات کی شدت جیسے امراض جنم لیتے ہیں۔ اس نبض کے تحت مزاج کا اثر اگر انسان کو بخاروں میں مبتلا کرے تو تمام ایسے بخار جن میں پیشاب سفید آئے، چیچک، خسرہ اور محرقہ دماغی جیسے امراض بخار انسان کو آ گھیرتے ہیں۔ ایک بار پھر یاد رکھنا، چاروں انگلیوں کو مرد کے دائیں ہاتھ پر، دائیں کلائی پر، عورت کی بائیں کلائی پر متوازی رکھنے سے جو نبض شہادت والی انگلیوں پر دباؤ دینے سے، شہادت والی انگلی پر دباؤ دینے سے محسوس ہو اور انگلی کو اوپر اٹھاتی ہوئی محسوس ہو تو یہ نبض اعصابی عضلاتی نبض ہے، اور اس میں بلغمی امراض بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔